بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وأصحابه النجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ دروشی فالصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کی یہ تقریب سعید قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ ختم پاک کی تقریب ہے۔ میں نہایت ہی مشکور ہوں اپنے معزز مہمانوں کا، خصوصاً استاذ العلماء عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکرام اللہ زید صاحب زیدہ مجدہ، اور استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صاحب، اور استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد خلیل الرحمن سیالوی صاحب زیدہ مجدہ، اور حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرزاق صاحب قادری، اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی عالم نبیل فاضل جلیل مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب عابد صاحب خطیب اعظم سکھے کی، اور جتنے بھی آپ احباب تشریف لائے، میں سب کا دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جس کی عبادات بھی قبول ہوں اور اس کے معاملات بھی درست ہوں۔ بندے کا تعلق دو طرح کا ہے، ایک اس کا تعلق، اس کا رشتہ روحانی ہے، اور ایک اس کا رشتہ جسمانی ہے۔ روحانی رشتہ اس کا اپنے رب کے ساتھ ہے، اپنے نبی کے ساتھ ہے، اور اولیاء کاملین کے ساتھ ہے، اپنے اساتذہ کے ساتھ ہے۔ اور جسمانی رشتہ اس کا والدین کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے۔ رب کے ساتھ اس کا روحانی رشتہ کیا ہے
کہ یہ اپنے رب کا بندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا روحانی رشتہ کیا ہے کہ یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور حضور کا غلام ہے۔ اور بزرگان دین کے ساتھ اس کا روحانی تعلق کیا ہے کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، اور جب بندہ اولیاء کاملین کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور اساتذہ کے ساتھ اس کا روحانی رشتہ کیا ہے کہ وہ استاذ ہیں اور یہ شاگرد ہے۔ والدین کے ساتھ اس کا جسمانی رشتہ کیا ہے کہ والدین یہ اولاد ہے اور وہ والدین ہیں، یہ اپنے بہن کا بھائی ہے یا باقی رشتہ دار ہیں، تو اللہ جل شانہ نے اس آیہ مقدسہ میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ گویا اللہ نے اپنی عبادت کا بھی ذکر کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر کیا، اس لیے کہ بندے کا تعلق ایک اس کے رب کے ساتھ ہوتا ہے، ایک تعلق والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا رازق ہوں، لہذا جو خالق ہوتا ہے، جو رازق ہوتا ہے، جو رب ہوتا ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا جب تو عبادت کرے تو میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اور والدین کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا یہ والدین تیرے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے، اس لیے ان والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کی خدمت کر۔ وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے میں نے جنت کو رکھا ہے، اس کی خدمت کر۔ جب تو اس کی خدمت کرے گا تو وہ جنت جو میں نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، جب تیری ماں تجھ سے راضی ہو جائے گی تیرے نصیب میں وہ جنت میں کر دوں گا۔ اور پھر ماں، یہ لفظ ماں جو ہے اللہ نے کائنات کی ساری محبتوں کو جمع کر کے اس لفظ ماں میں رکھ دیا ہے کہ یہ ماں ایسا لفظ ہے جس میں محبت ہی محبت ہے، اور اگر ماں کے لبوں سے بیٹے کے لیے دعا نکل جائے تو وہ بیٹا اگر پستیوں میں بھی گرا ہو، اللہ ماں کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ کے صدقے سے اس کی بلندیوں کو، اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ فرمایا فلاں علاقے میں کسائی ہے، وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تلاش کرتے کرتے، دیکھا کسائی ہے، گوشت کرتا ہے، سارا دن اس کے پاس بیٹھے رہے، مگر کوئی ایسا عمل نہ دیکھا کہ وہ جنت میں آپ کا ساتھی بن سکے۔ جب رات ہوئی وہ دکان بند کر کے جانے لگا تو آپ نے اسے آواز دی، فرمایا بھائی کیا میں تیرا ایک رات کا مہمان بن سکتا ہوں؟ اس نے عرض کی حضور کیوں نہیں، چلیے۔ گھر ساتھ لے کر گیا۔ جب گھر میں پہنچا اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا، اپنے ہاتھ کے ساتھ اس نے آٹا گوندا، کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، ایک بڑھیا چارپائی پہ پڑی تھی، اس کو اٹھایا اور خود اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کے منہ میں لقمے ڈالے۔ جب وہ سیر ہو گئی وہ اس کو لٹا دیا تو اس کے لب ہل رہے تھے۔
موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ یہ موسیٰ ہیں۔ اس نے عرض کی جناب یہ میری ماں ہے، جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں، اور جب گھر آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں پھر کوئی اور کام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے کہا جناب ماں ہے نا تو ایسے ہی باتیں کرتی رہتی ہے، جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی ہے کہ جا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے، تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا ہے۔ تو یہ والدین ہیں، اگر انہی کے ساتھ حسن سلوک ہو تو یقیناً جب یہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے لبوں سے دعا نکلتی ہے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہو جاتی ہے کہ بندہ اس دعا کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ پستیوں سے بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیق علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد 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 اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی ہو دیا زربان لائی جا ہو دیا زربان لائی جا جیویں من دائی یار منائی جا جیویں من دائی یار منائی جا تینوں کو میں کم دی گل آکھاں تینوں کو ہی میں کم دی گل آکھاں سوہنے تے درود پہنچائی جا پڑھیے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد 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 اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی پاک قرآن دیاں اکھرانو ویکھ لو سورتانو ویکھو یا کہ سترانو ویکھ لو جیویں میرے آقا دیاں زلفان کالیاں جیویں میرے آقا دیاں زلفان کالیاں رب سونا بھیج دے دروداں دیاں ڈالیاں اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد 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 اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد 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 اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی پنجابی دی نال دے چند اشعار میرے نال مل کے محبت دے نال پڑھیا جی سونے دی صفتو ثنا کر دے پیاں مل کے پڑھ لو کہ سونے دی صفتو ثنا کر دے پیاں سونے دی صفتو
سنا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں اے سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں کوئی ساتھوں پوچھے کہ سونے دا روزہ مولا حسین کہہ رہے ہیں کوئی ساتھوں پوچھے کہ مدنی دا روزہ کوئی ساتھوں پوچھے کہ سونے دا روزہ کنا صبر کر کے جدا کر دے پیاں سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں حسین آکھیا چڑھ کے نیزے دے اتے حسین آکھیا چڑھ کے نیزے دے اتے حسین آکھیا چڑھ کے نیزے دے اتے جو کیتے سوا دے وفا کر دے پیاں سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں اے سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں اور آخری شعر ہے قبر وچ نکیراں کیا مینو حاکم قبر وچ نکیراں کیا مینو حاکم قبر وچ نکیراں کیا مینو حاکم تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں اے سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں اے سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں اے سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں وہ شہید و سرا میں ہوں ادنا گدا وہ کہاں میں کہاں اے پیارے آقا اے پیارے آقا وہ عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا وہ کہاں میں کہاں اے پیارے آقا ادنا میں اعلیٰ تو پستی میں بالا تو ذرہ میں صحرا تو قطرہ میں دریا تو مینڈا دل بھی تو دلدار بھی تو مینڈا دل بھی تو دلدار بھی تو مینڈی لوڑ بھی تو مینڈی تھوڑ بھی تو مینڈا شوق بھی تو وجدان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو تے میں مکدی گل مکا دیواں مینڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو مینڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو کتھے مہر علی
کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں ہے نعمت بھریاں سبحان اللہ ما اجملکا ما اغسنکا ما اکملکا۔ دوستان ذی وقار، عالم نبیل فاضل جلیل مقرر شعلہ بیاں خطیب نکتہ داں حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب عابد خطیب اعظم سکھے کی ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک پرزور نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين الحمد لله الحمد لله ذي المجد والعلا خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على رسوله من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وأهل سنته كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود و سلام پڑھی جڑے حضرات پیچھے بیٹھو گے گیا جو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ
جڑے چاہتے ہو کہ میرے تے سرکار دی نظر کرم ہو جائے اچھی آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مینڈے مدنی سائیں لنگھ آویں جدا میں تے وقت اخیر ہووے، مینڈے مدنی سائیں لنگھ آویں جدا میں تے وقت اخیر ہووے، جدا خیش قبیلہ چھوڑ ونجے روندا ماں پیو بھینی ویر ہووے، جدا جند سکرات دے وات ہووے ایک اکھ تے سو سو نیر ہووے، جدا میں مجرم دی اکھ کھلے سامنے تیں چند دی تصویر ہووے، لجپال کریم محمد سائیں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کرم چکر پچھے موت آوے، مینڈیاں اکھیاں رج رج دیکھ گھنن تیڑا آلہ در پچھے موت آوے، تیرے فیض تھی دل سیراب تھی وے رہے کچھ نہ ڈر پچھے موت آوے، دل نور نزاد وقت دیکھاں تیڑا رخ انور پچھے موت آوے۔ بعد از حمد و صلات انتہائی بسد واجب الاحترام اکابر و افاضل حضرات علماء کرام، بالخصوص جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکرام اللہ زاہد صاحب، حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی محمد خلیل الرحمن صاحب سیالوی، حضرت علامہ شیخ الحدیث محمد عرفان حیدر صاحب، دیگر میرے بزرگوں بھائیوں، اج دے عظیم و شان پروگرام جو کہ محترم محمد اشرف قادری صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد رضوان یوسف صاحب نے اور انہوں دے بھائیاں نے اپنے والد گرامی اور اپنے بزرگاں دے ایصال ثواب واسطے رکھے ہے، دعائے اللہ تعالیٰ انہوں دے بزرگاں نو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اساں اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کھانا لے اپنے بزرگاں دے ایصال ثواب دیاں محفلاں سجانے ہیں، اور اج کئی لوگ آکھ دن اے دعا منگنا اے ایصال ثواب اے بریلی شریف والے نے شروع کیتا ہے، جبکہ اگر قرآن حدیث دا بغور مطالعہ کیتا جائے محبت دی اینک لا کے بغض نو دفع کر کے ایک گل روز روشن دی طرح واضح ہو جاندی ہے کہ جڑا قرآن میرے مصطفیٰ کریم دے قلب عطر تے نازل ہویا ہے نا، اس دے اندر ایمان والے دی جو پہچان رکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے واسطے تے فوت شدگان واسطے دعا کر دے، والذین جاؤ من بعدہم، جیڑا بھی انہاں تو بعد آئے گا، کنہاں تو بعد؟ مہاجرین اور انصار صحابہ تو بعد۔ ایمان والے دیاں تین قسمیں ہیں، ایک او ایمان والے جنہ اللہ اور اللہ دے رسول دی خاطر گھر بار چھڑیا، کہہ دو سبحان، تسی تھوڑا جا اپنے مزاج نو بدل لو اللہ رسول دی خاطر، اچھے ورنہ کہہ دو سبحان اللہ، اپنے گھر بار نو چھڑیا اور ہجرت فرمائی، اور دوسرے او ایمان والے جنہ ہجرت کرن والے دی ہر طرح دی مدد فرمائی۔ پہلی قسم مہاجرین اور دوسری قسم انصار۔ فتح مکہ دے نال ہجرت ختم ہو گئی، لیکن ایک ہجرت باقی ہے جڑی گناہ نو چھوڑا نہ لے، کچھ آواز نہ کہہ دیں، وہ قیامت تک چل دی رہے۔
لیکن جیڑی ہجرت مہاجرین نے فرمائی وہ ختم ہو گئی. ہن جیڑا بھی قیامت تک مومن آئے گا او دی رب نے پہچان دسی ہے کہ والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جڑا نہ تو بعد آئے گا یقولون مضارع دا صیغہ ہے جہدے وچ حال بھی ہے تے استقبال بھی ہے، موجودہ زمانہ بھی ہے تے آن والا زمانہ بھی ہے. بڑے بڑے اٹھے ختم ہو گئے لوگ، لیکن اس گروہ نے ہمیشہ قائم رہنا ہے جڑا اپنے کن بھی دعا کردا ہے تے فوج گان ایمان والیاں واسطے بھی دعا کردا ہے. اج بھی دھرتی تے موجود ہے اور تا قیامت قائم رہے گا. لیکن اے دسیا ہے کہ اے دعا کرن والا بھی ایمان والا ہوئے گا، بے ایمان دعا نہیں کر سکتا. اچھے آواز نہ کہہ رہے. پہلی قسم ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اچھی آواز نہ، سبقت لے جان والے، پہل کرن والے مہاجرین اور انصار وچوں، اور جیڑا بھی نیکی دی وجہ نال انہاں دے پیچھے چل گیا اللہ فرماندا اللہ انہاں تے راضی ہو گیا، اللہ تے راضی ہو گیا. اللہ دی رضا اگر لینی ہے تے انصار و مہاجرین دی اتباع کرنی پوے گی. اونچے وانا کر رب نے دسیا ہے یہ وہ لوگ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ایمان لے آنا تے انج لے آ جے میں مصطفیٰ دے غلام لے کے آئے نے. دیکھو نا اسی بھی کالج سکولوں پڑھ دے رہے ہیں، پریکٹیکل بھی کیتے ہیں، کچھ میئرمنٹ دیتی ہوندیاں سن، اودے وچ اسی پریکٹیکل کرنا، ایکسپیریمنٹ کرنا. جے ساڈے جواب انہاں میئرمنٹ دے مطابق ہو گئے جڑے ایکوریٹ پہلے دتیاں گئیاں سن تے ساڈا پریکٹیکل ٹھیک ہوندا، وگرنہ وہ یہ نہیں سن کہندے کہ وہ پریکٹیکل دا جواب غلط ہے، سانو کہندے سن تہاڈا کم غلط ہو گیا ہے، چیک کرو کتوں غلط ہویا ہے. آج ہر بندہ سمجھدا ہے کہ میں مومن بنا، لیکن مومن بنن واسطے رب نے معیار رکھے ہیں. ایمان تیرا جے صدیق اکبر نال مل گیا، فاروق اعظم نال مل گیا، ذوالنورین حیدر کرار نال مل گیا، بلکہ تو تاکہ کیا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا میرے مصطفیٰ دے جس غلام نال تہاڈا ایمان مل گیا تسی ہدایت پا جاؤ گے. کچھ آواز نہ انہیں کوئی بھی جناب والا کمزور نہیں ہے، سارے دے ایمان اعلیٰ درجے دے. کسی بھی صحابی دے پیچھے چل جاؤ گے ہدایت پا جاؤ. اونچے آواز نال کہہ دو نا. اتنے رب نے دسیا کہ جیڑا انہاں تو بعد آئے گا، آج دھرتی تے بڑے بڑے جناب دعوے ہو رہے ہیں میں مومن میں مومن میں مومن. کوئی اپنے ایمان دے اظہار واسطے بہت کچھ نعرے بلند کردا ہے، کوئی نعرہ تکبیر بلند کردا ہے، کوئی جناب مولا کائنات دے نعرے ماردا ہے. آؤ ذرا ویکھو غور کرو، ایمان اس دا صحیح ہوئے گا جڑا مصطفیٰ دے صحابہ اور اہل بیت دے ایمان دے تابع ہوئے گا. جڑا بھی بعد چاہے گا آج دنیا تے پہچان ہوئے مومن کون ہے. ویکھ لو جے اپنے کن تے فوج شدگان کن دعا کرے تے سمجھ لے مومن ہے. اچھی آواز نہ کہہ دو. میں علماء دی موجودگی کی عرض کر رہا ہوں چونکہ میں طالب علم سبق سنا رہا ہوں، اگر غلطی ہوئی تو انشاءاللہ اصلاح کر سن. اصلاح میری ہونی تو آڈی تو میں ہی کرنی. اچھی آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ. اور اچھی آواز نہ کہہ دو. کیونکہ رب نے فرمایا والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. دعا منگن والا بھی مومن ہوئے گا، جس کڑ منگی جا رہی ہو بھی مومن ہونا چاہیے.
نہ بے ایمان دعا کردا ہے تے نہ ہی بے ایمان واسطے دعا کیتی جاندی ہے. اچھی آواز نال کہہ دیو. یہ قرآن آل حضرت رحمت اللہ علیہ تے نہیں نہ دیتا, یہ قرآن تے مدینے والے لاجوال نے دیتا ہے. اچھی آواز نال کہہ. انج وکھری گل ہے عشق دے جو موتی آلہ حضرت نے رولے نا تے ساڈے بزرگاں نے کدی کسی نے بھیرے شریف چو کسی نے سیال لجپال کو لو. الحمدللہ ساڈا تے سلسلہ ہی پورا قائم ہے. حضور پیر سیال دے نوکر جنہ دے وچ کرم شاہ آویں, مہر علی آویں, حیدر علی شاہ آویں, اور ویکھو جناب الحمدللہ چشتی فیضان ہوئے, قادری ہوئے, نقش بندی ہوئے, اے جتنے بھی ہیں سارے دا ماٹو ایک ہے. بکھی چلے جاؤ اتھے بھی, بھیرے چلے جاؤ اتھے بھی, بریلی شریف چلے جاؤ اتھے بھی. جے مومن ایتھے دعا پہ منگدا ہے نا اعلان وچ, تے اے مومن جناب والا اگر اے سکھے کی وچ چلا گیا تو اتھے بھی دعا پہ منگدا ہے. اگر میں ٹر گیا جناب شاہپور تے اتھے ویکھیا اتھے بھی مومن پہ دعا منگدے ہیں. پتہ لگا مومناں دا منشور بدلن والا نہیں. کہیں ایسے ایتھے ویکھو ہور, اگے ویکھو ہور, کتائی سپاہ صحابہ, کتائی دفاع صحابہ. میں کہ سنیا صحابہ دے جتنا دفاع تے نوکر اسی ہیں, اسی جنہ دفاع کرنے خدا دی قسم گل تے وے صحابہ دے عقیدے دا بھی دفاع کیتا جائے. رب نے دسیا مومن ہوے گا جڑا دعا منگے گا, بے ایمان دعا منگ سکدا. اور یہ بھی سنو, میں ایویں تلی واٹوی گل نہیں کر رہے, استدلال ہی نہیں کر رہے, میں قرآن دی آیت پڑھنا. پارہ نمبر 11 کہہ دو سبحان اللہ. اللہ فرماندا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اللہ فرماندا نہ کسی نبی دے شایان شان تے نہ ہی کسی ایمان والے دے کہ کسی مشرک واسطے دعائے مغفرت کرن. پتہ لگا مشرکان دعائے مغفرت الحمدللہ سانو انجے پتہ نہیں کتنے فتوے لگ دیں, لیکن سانو قرآن پہ دسدا ہے تسی مشرک نہیں ہو. اچھی آواز نال کہہ دیو نا. ساڈے ایمان دیا کسوٹیاں تے ماشاءاللہ بڑیاں اعلیٰ درجے دیاں, ساڈا سٹینڈرڈ ہی بڑا اعلیٰ ہے. قرآن پہ دستا ہے جیڑا اپنے کر دعا منگن والا ہوئے, دعائے مغفرت کرنا والا ہوئے, وہ مومن ہوندا ہے. اور جیڑا اپنے فوج شدگان ایمان والے کر دعا منگے وہ مومن ہوندا ہے. اور رب نے دسیا ہے مومن اپنے کر منگدا ہے, بے ایمانہ کر نہیں منگدا. اچھی آواز نہ. میں نکیڑے نا جی پانی کو نہیں آج انشاءاللہ حضور دا ذکر دا پانی کافی ہے. اچھی آواز نہ کہہ دو. سرکار دی محبت دا جام پینا چاہتے, اچھی آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ. ہن ویکھنا ہے وے مومن کون ہے. مومن ہی دعا کردا ہے, مومن کہانی ہوندی. ہن بندے سارے آدن میں بھی مومن, میں بھی مومن. جناب کہیں ٹیلی ویژن تے چڑھ کے مومن, کہیں جناب پار چک کے مومن بن دیں, تے کہیں جناب دوجے نو چکا کے مومن, کہیں متھے پڑا کے تے سینے چھلا کے مومن بن دیں. میں دساں مومن کون ہے. قرآن کہندا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماندا بندیاں وچوں کئی ایسے بندے بھی ہیں جڑے دن اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کی فکر کرتے ہیں. اللہ فرماندا وچوں سنیا تینوں کٹ دینے, اے مومن نہیں ہو سکتے. اللہ کو مانے, آخرت کے ماننے کا دعوے دار ہو وہ مومن. وما ہم بے مو, اے اللہ دا قرآن ہے, سنیا دا ایمان ہے. فقیر دا بیان ہے جڑا نہ منے پکا بولو توڑے لگ دے تو کچھ نہیں, نوچی آواز نہ کہہ دے ہو او پکا. پتہ لگا اللہ کو مانے, آخرت کو ماننے کا دعوے دار بھی ہو پھر بھی مومن نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ فرماتا ابھی تہاڈی بارگاہ چاہندا ہے اسی ایمان والے ہیں اور اے دعوے کر دیں تے حضور نو آدن سونے تسی اللہ دے رسول ہو, اللہ دے
اللہ فرماندا سونیا میں بھی گواہی دینا تسی اللہ دے رسول ہو، لیکن اے بھی گل یاد رکھو سونیا میں اے بھی گواہی دینا اے جھوٹے نے، اے دلوں مندے پتہ لگا اتو اتو مننے تے دلوں نہ مننے تے مومن اونچے وان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ درس قرآن بڑے بج بج کے دین گے، پر جدو سرکار دی عزت دی گل آوے گی نسن گے، جدو حضور دی عزت دا نعرہ آوے گا ادو مولوی صاحبان دے گلے خشک ہو جان گے، اور اچھی آواز نہ کہ صرف نعرہ تکبیر ہوئے گا، صرف مولوی دا نعرہ وچکارو رسول نہیں ہوئے گا۔ اِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ۔ علماء بیٹھے کاف ضمیر خطاب حضور واسطے سنیا تیرے والوں نستے پتہ لگا جڑا رسول والوں نسے مومن ہو سکدا درس قرآن پاج پاج کے دے گا، پر اس قرآن چو نشان رسول نظر نہیں آندی۔ مومن کون ہے؟ آؤ قرآن دی آخری آیت پڑھا، اللہ کریم فرماندہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ فرماندہ حبیب مینوں تیرے رب دی قسم ہے، قسم اپنی چکیس پر نسبت یار دی دیتی ہے، اچھی آواز نہ کہہ دو نا۔ حضور دا رب کون ہے؟ رب العالمین، حالانکہ الحمدللہ رب العالمین بھی ہے، قل اعوذ برب الناس بھی ہے، لیکن اتھے رب نے دسے ہے محبوبہ مینوں تیرے رب دی قسم ہے او تو تائی مومن نہیں ہو سکدا جدو تائی آپس دیا جھگڑیاں دی اندر تو آڈے ہر فیصلے نو تسلیم نہ کرے، اچھی آواز نال کہہ دو۔ ایک ہوندہ ہے اتو تو تسلیم کرنا، ایک ہوندہ ہے دلو مننا۔ اللہ فرماندہ محبوب تیرا فیصلہ سن کے دا دل سوڑا نہ پوے، مما قضیتا ویسلمو تسلیما، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتا۔ حبیب جڑا تسی فیصلہ کرو دے دل سوڑا نہ پائے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے دا سے ابا جنتی ہے، یار اچھی آواز نہ کہہ، یہ تسی اپنی کرنی ہے تو میں چھوڑ دے سا، نہیں تو اچھی آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور فرمایا میرے دا سے ابا جنتی ایسا کیا سونے تو اڑی جنت جو اپنی جیون مرضی دیتی جاؤ۔ حضور نے فرمایا میرے حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار، اسی آکھا سونے تو اڑی مرضی جنو مرضی سردار بنا، اسی سردار بھی منن ہوتے آنا، اسی در والے دے بھی غلام، کملی والے دے گھر والے دے بھی غلام، اسی اصل نو بھی منن آلے ہیں، کملی والے دی ساری نسل نو بھی منن آلے ہیں۔ حضور دے ہر فیصلے نو اے ویکھو نا، ایک فیصلہ ہوندہ اتو مرنا، مثلا کسے بندے نو خدا نہ کرے جج آکے نو پھائے لا دے ہون آکھے گا چلو پھائے لگنا کیونکہ جج دے سر تو میں نہیں مار سکدا، لیکن وچوں آکھے گا بھئی ایڈا جے صاحب اختیار ہے جے چھوڑ دے ویا تو پھر کی آس ہے۔ پتہ یہ لگا آج ویکھو پہچان پیدا کرو، جے نبی پاک دا دی جنت دا اعلان کرے تے کیڑا خوش ہوندہ ہے، جے نبی پاک سرداری دا اعلان کرے کہیں سردارہ نو مندیں تے انہ جنتیاں نو نہیں مندے، کہیں جنتیاں نو مندیں تے سردارہ نو نہیں مندے، الحمدللہ اسی نبی دا یارن بھی مندے ہیں، نبی دی آل بیت نو بھی مندے ہیں، اچھی آواز نال کہنا۔ اور اس سے واسطے حدیث پاک اور حضرت انس تو روایت ہے، بخاری و مسلم دی متفق علیہ حدیث ہے، اور انس کون نے نکے جیسا نہ ماں انگلی پکڑ کے سرکار دی بارگاہ چلے آئی، آدھی قبل خویدمت کا یا رسول اللہ کما کا سونے نکڑو جائے خادم قبول فرماؤ، میرے آقا نے قبول فرمایا اور میرے آقا نے دعا بھی دیتی ہے، اللہم اکثر مالہو وولدہو وبارک فیما آتیتہو کما قال فیما رزقتہو کما قال۔ سرکار نے دعا دیتی یا اللہ ایدی عمر چی برکت پا، ایدی اولاد چی برکت پا تے انہوں جیڑا دیتا ہی او دے وچ بھی برکت پا،
لوکاں دے باغ سال وچ ایک واری پھل دیندے، حضرت انس دا باغ سال 2 واری پھل دیندا ہے۔ اونچی آواز نال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ ایک حدیث چاہندا من مالہ و اہلہ والناس اجمعین۔ اتنے انہوں نے کہا احب الیکم، اتنے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، احبا اے اسم تفضیل ہے، اے نہیں کہ نبی نال پیار کرے تا مومن ہے، فرمایا سب تو ود کے پیار کرے تا مومن ہے۔ اچھی آواز نال کہہ دو، نبی نال صرف پیار کرنا ایمان دی علامت نہیں، نبی نال سب تو ود کے پیار کرنا ایمان دی علامت ہے۔ کامل مومن وہی ہوئے گا جڑا نبی نال سب تو ود کے پیار ہے۔ اچھی آواز نال کہہ دو، عظمت ہے جے تو چاہویں مومن بننا، بن خدمت گار نبی دا، کس کم حج نماز زکاتاں، جے تو کر انکار نبی دا، جے توحید دی لذت چانے، پہلو کار اقرار نبی دا، اعظم کس کم سجدے تیرے، جے نہیں دل وچ پیار نبی دا، اعظم کس کم سجدے تیرے، جے نہیں دل وچ پیار، اونچی آواز نال کہہ دو، جے نہیں دل وچ پیار، اونچی آواز نال کہہ دو، جے نہیں دل وچ پیار، فرمایا مومن ہوے گا تے انہوں یہ دعا فائدہ دے گی۔ اور پھر یہ صرف سرکار دے دور ظاہری وچ ہی نہیں بلکہ پیچھے چلے جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دا دور پاک ویکھو، سرکار تو تقریباً 3000 سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ دعا منگی، ربنا اغفر لی ولوالدی، سارے نمازیں پڑھ دے ہو نا، یاد کرو، ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ پچھو شروع نہیں رب اجعلنی، کہیں رب اجعلنی پڑھ دے ہوندے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ان ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہیں آتے ہیں جی آزر آپ دے باپ ہے، میں آکھیا آزر چاچا باپ نہیں، ما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ الا موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ آزر کن دعائیں شروع کی تھیں، کہ جتنے تائیں چاچا میں تیرے کاردہ نمک کھا دے، جتنے تائیں میرا رب منع نہیں کرے گا میں تیرے کن دعا کراں گا۔ جدو پتہ لگا اے آزر تے میرے رب دا دشمن ہے، آزر تو بیزار ہو گئے۔ اونچی آواز نال کہہ دو، کیونکہ رب نے پیچھے دسیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مشرکاں کا نبی بھی دعا نہ کرے تے مومن بھی دعا، اونچی آواز نال کہہ دیو نا۔ ابراہیم علیہ السلام جڑی کی تھی اللہ نے دسیا کہ انہاں ایک وعدے دے اطاعت کی تھی، انہاں نے جدو پتہ لگا کہ وہ اللہ دا دشمن ہے بیزار ہو گئے اس کو لو، لیکن اے جڑی دعائیں نا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ابراہیم علیہ السلام دی جڑی دعائیں منسوخ نہیں، اونچی آواز نال کہہ دیو نا۔ یہ تینج نہیں آکھا کہ ربنا اغفر لی ولابویہ، ابویہ نہیں ہے ولوالدیہ ہے، والد وہ ہوندا ہے جدی صلب وچوں بندہ آوے، اور والدہ وہ ہوندی ہے جس تے رحم چوں بندہ باہر آوے۔ پتہ لگا نبی ابراہیم علیہ السلام دے والدین جنتی نے، اونچی آواز نال ان نسب رسول اللہ محفوظ عن الشرک من عبد اللہ الى آدم علیہ السلام، کما کہا علماء نے فیصلہ کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام دا جڑا نسب ہے پاک ہے، حضرت عبداللہ تو لے کے جناب آدم تائی سارے ہی پاک ہیں۔ اونچی آواز نال کہہ دے نا،
علماء دے سامنے سبق سنانا بڑا اوکھا ہوندا ہے، لیکن الحمدللہ میں بھی کسے نظر والے دا غلام ہوں، تو میں سبق اس واسطے سننا تاکہ میری اصلاح ہوئے۔ اچھی ورنہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس تو ثابت ہے ہویا ابراہیم علیہ السلام بھی کیا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اچھا انہوں نے کو نا جنازہ پڑھ دیو تو کیا دیو 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے۔ حضرت جی بڑے عرصہ ہو گیا میں بھی اس فیلڈ چاہیا 22/8/76 دی میری پیدائش ایڈی عمر تے کوئی نہیں بارو کھلار جاتا ہے لگدا میں ڈھیر وڈا، چلو مان لو جو نہ منو تو تہاڈی مرضی دی گل ہے۔ جدو بھی جنازہ پڑھایا دیں جی نیت دسیا ہے جی، میں کہا جنہ شو دے نیت ہی نہیں ہوندی انہاں وچوں کے صحیح پڑھنا، حالت یہ اتنی چٹیاں داڑیاں ہو گئی ہیں تے جی نیت دسیا ہے، انج گل ہے کہ کوئی نہ تے نیت وچ کی آدے دعائیں واسطے اپنے کن کدی نیت کیتی نے تے پھر پڑھ دے کی ہو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا، ساریاں منگ دے ہو یا اللہ ساڑے جونین ساڑے موین ساڑے نکیاں ساڑے وڈین ساڑے مذکر ساڑے مونس ساڑے حاضر ساڑے غیر حاضر سارے بخش دے۔ بولو نیت ہی تو کوئی نہیں کی گل ہے۔ علماء ان سوال کر دیں بھائی جناب یہ چاہی دیتا ہے کہ ڈائریکٹ میت کر کردہ یہ پہلے اپنے کان یہ دا علماء ہی جواب دیں دینا دن آپ بخش ہویا تا دوین بخش ویسی نا، تو جنہیں آپ ہی نہیں بخشی نا انہیں دوجین کی بخشوانا ہے۔ پھر سانو آدھیں چلو جی مان لینے انج کر لو ہاتھ چک کے تو دعا نہ منگو، میں آچھا کیوں تو آڈا بیلہ ہندہ پہ ہے، حدیث پاک ہے نبی پاک ہاتھ چک کے بھی دعا منگنا۔ سرکار فرمان دیں ان اللہ حیی کریم یستحی من عبدی اذا رفع یدے ان یردہما صفرن او کما قال، فرمایا ابو بکر عمر جس رب نال میں تو آڈا تعلق پیدا کیتا ہے اور رب بڑا شرم و حیا والا ہے، او بڑا رب کریم ہے، انہوں شرم آن دیئے بندہ او دی بارگاہ وچ ہاتھ چکے تے او خالی واپس لوٹا دے وے۔ تا لگا ساڑے ہاتھ خالی واپس آن دے، اچھی آواز نال کہہ دے خالی واپس آن دے۔ اس واسطے دوستان گرامی قدر یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے بھی منگی، آپ نے کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی کہ نہ واسطے اپنے کان والدین واسطے تے سارے مومنہ واسطے۔ پتہ لگا دعا منگنا نبیان دی بھی سنت ہے۔ اور اس تو پیچھے چلے جاؤ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی آپ نے بھی دعا منگی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ میں ان گل کراں خواجہ خواجگان خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ حضور شیخ الاسلام دے برادر آپ فرمانے الہی شکر کروں کتنا فخر کروں کتنا، الہی شکر کروں کتنا فخر کروں کتنا، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا التزام کیا۔ چلو ایک آخری آیت سن لو وگرنہ حدیث پاک تے بے شمار نے، چونکہ استاد العلماء بھی تشریف فرمائیں تے میں اپنے علماء دا ادب کرنا لا، بے ادب نہیں۔ آخری حدیث آخری قرآن دی آیت سنو وگرنہ بے شمار دلائل نے اس موضوع دے ہوتے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ اللہ فرماندہ او فرشتے جن عرش نو تھامے ہوئے عرش نو اٹھائے ہوئے تے جڑے ہوئے دے ارد گرد طواف پہ کر دینے
انہاں دے ذمے 3 کام ہیں، اللہ تے ایمان لیاونا، اودی حمد کرنا تے مومن دی بخشش دی دعا کرنا۔ پتہ لگا اے نبیاں دی سنت ہے، فرشتیاں دی سنت ہے۔ اچھا ہن اے بھی ایک میں نے کہ یہ گل کراں، جے نبی پاک دا غلام آکھے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میرے ماں باپ نو بخش، مینوں بھی بخش، میرے ماں باپ نو بھی بخش، تے جے تو آکھے تے تیرے ماں پیو دی بخشش ہو جائے، جے سینے تے آیت آئی ہے او دے ماں باپ دے بارے کی خیال ہے؟ چوان نال کہہ دے اللہ دی قسم ہے نبی سائیں نال پیار کر۔ اسی تے آکھ دے ہونے ساکو آسرے ہن مٹھے مدنی دے، ساڑے حال تے کرم ہزار تھی سن، صدیق عمر عثمان علی، ساڑے حامی چارے یار تھی سن، ہوسی کار دی گرمی وچ معاشر دے